بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذکار مسنونہ کا چوتھا پارٹ سماعت فرمائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مریض کی عیادت کے وقت کی دعا: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ یہ مریض کی جب عیادت کرنے جائے تو اس وقت یہ دعا دے، اور مریض کی عیادت کے لیے ضرور جانا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، 6 حقوق ہیں، حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب بیمار پڑے تو اس کی عیادت کے لیے جائے، اور عیادت کرنے والا اور جو شخص عیادت کے لیے جاتا ہے، عیادت کرنے والے کے سلسلے میں اس کے تعلق سے حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے جب تک عیادت کرتا رہتا ہے۔ تو اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، تو ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی نیت سے جانی چاہیے عیادت کے لیے۔ لوگوں کی عام طور پر نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر نہیں جائیں گے تو لوگ بولیں گے کہ دیکھو بیمار پڑا تو دیکھنے بھی نہیں آیا۔ اگر اس نیت سے جائیں گے تو پھر وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کرنے والے کے تعلق سے جو فضیلت بیان کی ہے، وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے نیت کو صاف رکھنا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت جیسی ہوگی ویسے ہی اعمال کا پھل ملے گا۔ اگر نیت اچھی ہوگی اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان ہے کہ عیادت کے لیے جانا چاہیے، اور عیادت کرنے والے کے تعلق سے یہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اگر اس کو فضیلت کو حاصل کرنے کی نیت ہوگی تو وہ فضیلت حاصل ہوگی، اور اگر نیت دوسری ہوگی تو پھر وہ عیادت تو آپ کر لیں گے لیکن جو ہے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ تو نیت صحیح ہونی چاہیے۔ تو جب عیادت کے لیے جائے تو اس وقت یہ دعا دینی چاہیے: انسان، جانور، درخت یا عمارت پر نظر بد لگنے پر اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ نظر کا لگنا حق ہے۔ نظر انسان کو بھی لگتا ہے، جانور کو، درخت کو، عمارت کو۔ انسان کو جب نظر لگ گئے تو بیمار پڑ جاتا ہے، جانور بیمار پڑنے لگتے ہیں، درخت سوکھ جاتے ہیں، عمارت کے اندر نقص پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو بہت ساری نظر کا لگنا حق ہے۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے العین حق، نظر کا لگنا حق ہے۔ تو نظر کا لگنا حق ہے، اور اس کو نظر اتارنے کے طریقے بھی حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اور نظر کے تعلق سے یہ دعا بھی ہے۔ اس دعا کا اہتمام کریں گے تو اللہ اس دعا کے ذریعے سے شفا عطا فرمائیں گے۔ تو اس دعا کا اہتمام ایسے وقت پہ کرنا چاہیے۔ قرض کی ادائیگی کی دعا: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ جب آدمی مقروض ہو جائے، قرض اس کے اوپر آ جائے، تو اس وقت اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما دیں گے۔ بازار میں پڑھنے کی دعا: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جب بازار جائے تو جب بازار جائے تو بازار بھی یہ دعا پڑھے۔ مغرب اور فجر کی نماز کے بعد کی دعا: اللہم اجرنی من النار۔ کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد بغیر کسی سے بات کرے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے: اللہم اجرنی من النار۔ اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث میں۔ کسی پسندیدہ چیز کو دیکھنے کے وقت کی دعا: الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ جب کوئی محبوب چیز دیکھے، اچھی چیز دیکھے تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھنے کے بعد کی دعا: الحمدللہ علی کل حال۔ جب کوئی ناگوار چیز دیکھے، ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اس وقت یہ دعا پڑھے۔ آب زمزم پینے کی دعا: اللہم انی اسألک
علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ زمزم کا پانی پیے تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اے اللہ اس پانی کی برکت سے مجھے علم نافع عطا فرما اور رزق واسع کشادہ رزق عطا فرما اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ سفر کی دعا جب سواری پر بیٹھ کر اطمینان ہو جائے، اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وأطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد۔ یہ دعا ہے جب سفر کے وقت، جب سواری میں بیٹھ جائے، ٹرین میں سفر کر رہے ہو یا بس میں سفر کر رہے ہو یا جہاز میں سفر کر رہے ہو، جب سوار ہو کر اطمینان سے بیٹھ جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ والدین کے حق میں دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ والدین کے حق میں یہ دعا کرتے رہنے چاہیے۔ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اس وقت دعا کریں، یا جس وقت بھی دعا کرتے ہیں آپ اس وقت یہ دعا پڑھیں۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرنے کی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرنے کے لیے۔ کھانے کے بعد کی دعا حساب نہ ہونے کے لیے، الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل۔ یہ دعا بھی کھانے کے بعد کی ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے یہ ہوگا کہ اللہ اس کھانے کا حساب نہیں لیں گے، تو اس دعا کو بھی کھانے کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کھانے کے بعد کی دعا ہضم کے لیے، الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغه وجعله مخرجا۔ یہ دعا بھی کھانا کھانے کے بعد پڑھنے کی ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے کھانا ہضم ہوگا، تو اس دعا کو پڑھنے کا بھی اہتمام کریں۔ سفر میں دشمن کا خوف ہو تو یہ دعا پڑھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اور لإلاف قریش پوری صورت پڑھتا رہے۔ سفر میں جب دشمن کا خوف ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھیں، اور لإلاف قریش 30واں پارہ میں یہ سورہ ہے، اس سورت کو بھی پڑھتا رہے۔ جب جانور بھاگ جائے یا بیاباں جنگل میں کوئی تکلیف پہنچے، اعینوا یا عباد اللہ رحمکم اللہ۔ جب وہ بستی نظر آئے جہاں جانا ہے، اللہم بارک لنا فیہ، اللہم بارک لنا فیہا۔ 3 مرتبہ پھر یہ دعا، اللہم ارزقنا جناها وحببنا الى اہلها وحبب صالحی اہلها الینا۔ جس بستی میں جانا ہے وہ بستی پر جب نظر پڑے تو اس وقت اللہم بارک لنا فیہا 3 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد اللہم ارزقنا جناها وحببنا الى اہلها وحبب صالحی اہلها الینا، یہ دعا پڑھے۔ نیا کپڑا پہننے کی دعا، الحمدللہ الذی کسانی ما اوری بی عورتی۔ جب نیا کپڑا پہنے ہو تو اس وقت یہ دعا پڑھے، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي۔ یہ پوری دعا۔ کسی کو نیا کپڑا پہنتے دیکھے تو یہ دعا پڑھے،
تبلی ویخلف اللہ، موسم کا نیا پھل کھائے تو یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا۔ مریض کو تسلی دینے کی دعا، لا بأس طہور ان شاء اللہ۔ تو یہ دعائیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔